احمد بشیر ایک دانشور، ایک صحافی، ایک لکھاری، جس نے جب بھی لکھا، جو بھی لکھا پورے یقین کے ساتھ لکھا، اور جو دیکھا، جو محسوس کیا، اسے منوان پیش کر دیا۔ وہ ہر دور حکومت میں معطوف رہے۔ چیزیں لکھی جا چکی ہیں اور حالات تو نہیں بدلے، بدتر ہو رہے ہیں، تو کیا لکھوں میں؟ مطلب کون سی تبدیلی ہم نے کی انگریزوں کے بعد؟ کچھ بھی نہیں تبدیل کی۔ اور واٹ ڈو وی وانٹ؟ آئیڈیلزم کوئی نہیں ہے۔ احمد بشیر، جنہوں نے نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک ادب و صحافت کے میدان میں خدمات سر انجام دی، ان کی اردو اور انگریزی زبان میں کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کی ایک کتاب جو ملے تھے راستے میں شائع ہوئی تو وہ ایک متنازع ادیب کے طور پر ابھرے۔ اس کتاب میں احمد بشیر نے جہاں اور بہت سارے اعترافات اور انکشافات کیے، وہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں نے اپنے استاد مولانا چراغ حسن اسرد کے ساتھ شراب نوشی کی تھی، اور وہ ان کے ساتھ گانا سننے بھی جایا کرتے تھے۔ ایسا آدمی ہے شمشیر برہنہ۔ تو ادب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اگر وہ صرف ادب کو منتخب کرتے اور کوئی دوسری فیلڈ راستے میں نہ لاتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا ایک اور ستون ادب کا ہمارے یہاں نہ ہوتا۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ تک قلم مزدوری کرنے والے احمد بشیر نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو روشنی اور اجالوں کی بشارت دی۔ نا امیدی کا لفظ ان کی لغت میں شامل ہی نہیں رہا۔ ہر شام خواب دیکھنے والے احمد بشیر کا ہر خواب ہر نئی صبح ٹوٹا، مگر وہ خوابوں کی وادی سے کبھی باہر نہ نکلے۔ بہت کم نام ہیں جنہوں نے روایت سے ہٹ کر اور جدت پسندی کی راہ اختیار کی، اور ان ناموں میں احمد بشیر صاحب کا نام نمایاں ہے۔ فلم بنائی انہوں نے، اور جیسی فلم بنانا چاہتے تھے ویسی ہی بنائی۔ احمد بشیر صاحب ویسے دیکھا جائے تو بڑے نظریاتی آدمی ہیں، اور وہ اپنے نظریے کے سامنے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے رہتے ہیں، چاہے اس کے سامنے آپ ہو، میں ہوں، کوئی ہو، تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ احمد بشیر نے ایک خواب پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے بھی دیکھا، اور ممتاز مفتی کی کہانی لے کر تجرباتی فلم نیلا پربت بنا ڈالی۔ پہلے اس فلم کو بین کیا گیا اور پھر صرف بالغوں کے لیے نمائش کی اجازت دی گئی۔ فلم چلی نہ چلی یہ ایک الگ بحث، لیکن یہ تجربہ احمد بشیر کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں تھا، کیونکہ دنیائے فلم کے بڑے بڑے جغادری اس فلم کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے رہے۔ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جی انٹلیکچوئل آ گئے۔ اچھا مجھے عجیب لگتا ہے، لیکن بات ان کی سچ تھی۔ انٹلیکچوئل کا مطلب ہے کہ جس کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں، تو وہ تو مجھے مذاق طنز کرتے تھے، لیکن بات ان کی صحیح تھی، اور کوئی انٹلیکچوئل وہاں ٹک نہیں سکا۔ لہجے سے چہرے تک زہر زہر احمد بشیر کہتے ہیں، میں ایک مہاجر ہوں جسے منزل کی تلاش ہے۔ سبھی کو ہمیشہ راستے میں رہنا پڑتا ہے، اور کوئی کبھی کہیں نہیں پہنچتا۔ خاور نعیم ہاشمی، جیو، لاہور۔ احمد بشیر جگر کے کینسر میں مبتلا تھے اور ایک عرصے سے اس مرض کے خلاف بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ہمیشہ دبنگ لہجے میں بات کرنے والے احمد بشیر بالآخر موت کے آگے ہار گئے۔ ان کے پسماندگان میں بیوہ، ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں سنبل اور نیلم بشیر مصنفہ ہیں، جبکہ ان کی ایک بیٹی بشرا انصاری ٹی وی کی معروف فنکارہ ہیں۔ ان کی بیوہ محمودہ کلاسیکل سنگر ہیں۔ ہماری سب کی شخصیتیں جو ہیں وہ ابا کی بہت زیادہ ان سے انفلوئنسڈ ہیں، اپنے سچ کے ساتھ زندگی کے۔ بہرحال ایسے لوگ نہیں ہیں اور نہ پیدا ہوں گے شاید۔ ان کی مشہور تصنیف میں خاکوں پر مبنی کتاب جو ملے تھے راستے میں، اور ناول منزل منزل دل بھٹکے کا، اور انگریزی ناول ڈانسنگ ود وولف شامل ہیں۔ احمد بشیر کے جنازے میں ہر شعبہ زندگی کی شخصیات بڑی تعداد میں موجود تھیں۔
ہر چہرہ سوگوار تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ہستیاں دنیا سے اٹھتی جا رہی ہیں جن کا نیم البدل نظر نہیں آتا. ان کی جو کا تو رائے امتیاز ہے وہ یہ کہ وہ تنقید پر ہر چیز کو پرکھتے تھے. پرانے ساتھیوں میں سے کوئی ایک آدھ رہ گیا تھا جن میں سے یہ بھی تھا. بے شک احمد بشیر کی محفل سے اٹھ جانے سے ایک عہد ختم ہو گیا. ایسی کلاسیکل شخصیت کو تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے ہم سب کو کچھ کرنا ہوگا. کیمرامین عبد الواحد کے ساتھ نبیہ عثمان، جیو، لاہور.